آقا کے وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند۔ آقا کے وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله الذي ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين يلعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تذکرہ چل رہا تھا ان لوگوں کا جن لوگوں کے اوپر لعنت ہوئی۔ 31 ایسے لوگوں کا تذکرہ ہو چکا جن لوگوں کے اوپر لعنت اللہ کے اور اللہ کے رسول کی ہوتی ہے۔ جیسا کہ لعنت کا معنی بیان کیا گیا تھا کہ اللہ کی رحمت سے دوری ہو، اللہ کا پھٹکار ہو، اللہ کا غضب ہو، اللہ کا غصہ ہو، اللہ تیرے اوپر رحمت نازل نہ فرمائے، اس لیے لعنت کرنا یہ ناجائز اور حرام ہے بغیر یہ استحقاق کے اور بلا وجہ کے۔ تو 31 لوگوں کا بیان ہو چکا۔ نمبر 32 قبر پر چراغ جلانے والے، کہ جو لوگ قبر پر یا اور بھی دیگر جگہ میں عبادت سمجھ کر کے چراغ جلائیں، موم بتی جلائیں، یا اس زمانے کے اندر جو بتیاں ہوتی ہیں بجلی کی شکل میں وہ جلائیں، تو یہ بھی کیا ہے، ایسے لوگوں پر اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی ہے۔ چنانچہ ابو داؤد کے اندر یہ روایت موجود ہے، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زائرات القبور والمتخذین علیہ المساجد والسرج او کما قال، کہ اللہ تعالی لعنت فرمائے ایسی عورتوں پر جو قبر کی زیارت کرتی ہوں، چاہے وہ چھوٹی عمر کی لڑکی ہو یا بڑی عمر کی لڑکی ہو، چاہے پردے میں جانے والی عورت ہو یا بغیر پردہ کے جانے والی ہو، اللہ کے رسول نے ایک لائن میں اور کلیئر کٹ فرمایا زائرات القبور، دنیا کی ایسی تمام عورتوں پر جو قبر کی زیارت کرنے کے لیے قبرستان جائیں۔ اللہ کے نبی کی بات الگ ہے، اللہ کے نبی کو چھوڑ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت جو ہے وہ تو باعث شفاعت ہے، ان کا حکم الگ ہے، لیکن اللہ کے رسول عام لوگوں کے کہ عورتیں جائیں قبرستان یا مزار پر، تو ایسے عورتوں کے اوپر اللہ کے رسول لعنت فرمائے۔ والمتخذین علیہ المساجد، اور اسی طرح جو قبر کے اوپر سجدہ کرنے والے ہیں ان کے اوپر بھی لعنت فرمائی۔ والسرج، اور اسی طرح جو چراغ جلاتے ہیں، موم بتی جلاتے ہیں قبر پر جا کر کے یا مزار پر جا کر کے، یہ کوئی مفتی کا قول یا کسی امام کا قول نہیں ہے، براہ راست اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں پر لعنت فرمائی کہ جو عورت ہو کر کے قبروں کی زیارت کے لیے جائے یا قبر پر سجدہ کرے یا قبر کے اوپر چراغ جلائے، ایسے لوگوں کے اوپر لعنت فرمائی۔ نمبر 33 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کے اندر یہ روایت ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جو آدمی ہماری دین میں نئی بات پیدا کر دے، یعنی بدعت پھیلائے، دین کے اندر بدعت پھیلائے کہ اللہ کے رسول کے زمانے کے اندر وہ چیزیں موجود تھیں
لیکن اللہ کے رسول اس میں وہ کام نہیں کرتے تھے اور پھر ہم دین سمجھ کر کے اس میں وہ کام کریں تو یہ بدعت ہے۔ اللہ کے رسول فرمائے کہ شریعت میں ایسی بات جو مجھ سے ثابت نہیں ہے اور وہ پیدا کر دے پس وہ بدعت ہے، وہ مردود ہے، اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، اللہ کے رسول کی لعنت ہے۔ اب یہاں پر لوگ آپ کو کنفیوژن میں ڈالیں گے کہ پہلے زمانے کے اندر یہ بلڈنگ مسجد کی نہیں بنائی جاتی تھی، پہلے زمانے کے اندر مدرسے کے اندر اس طرح گھنٹی نہیں ہوتی تھی، بخاری مسلم اور نحو فقہ اور گرامر کی پڑھائی نہیں ہوتی تھی، تو کیا یہ بھی بدعت ہے؟ مدرسہ میں پڑھانے والوں پر بھی لعنت ہو؟ تو دیکھیے حضرت مفتی طاہر صاحب دامت برکاتہم ایک اصول بڑی قاعدے کی بتائے کہ ہر وہ چیز جس کا مقتضا اور تقاضا اللہ کے رسول کے وقت میں تھا اور اللہ کے رسول نہیں کرتے تھے اس کو کرنا یہ تو بدعت ہے۔ جیسے کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں فجر میں عصر میں نماز ہوتی تھی، لیکن نماز کے بعد درود لوگ گاتے نہیں تھے۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں مردوں کو دفن کیا جاتا تھا، لیکن اذان دفن کے بعد دی نہیں جاتی تھی۔ اسی طرح اللہ اور رسول کے زمانے کے اندر صحابہ کے زمانہ میں کسی طرح چادر گاگر کا مسئلہ نہیں تھا۔ تو ایک اصول اور قاعدہ سمجھیے کہ جس چیز کی ضرورت، جو چیز اللہ کے رسول کے زمانہ میں جس طرح ثابت تھی اس کے اندر زیادتی کی جائے یہ بدعت فی الدین، یہ منع ہے۔ اور رہی یہ بات کہ مدرسے میں اس طرح نصاب اور سلیبس کا پڑھانا، تو اس وقت لوگ عربی جانتے تھے، اس کی ضرورت نہیں تھی۔ اسی طریقے سے پڑھنے میں طلبہ کمزوری کرتے ہیں، مدرسے میں صحیح سے پڑھتے نہیں ہیں، تو اس مجبوری کی وجہ سے امتحان کا قانون بنایا گیا ہے۔ اللہ کے رسول کے زمانہ میں یہ سب پابندی لگانے کی ضرورت تھی ہی نہیں، وہاں پر تقاضا موجود ہی نہیں تھا، اس لیے یہ سب کام بدعت میں داخل نہیں ہوں گے۔ یہ کیا ہے، سمجھیے بات کو کہ یہ ضرورت کی وجہ سے ہے۔ اگر سب لوگ عربی جانتے، سب لوگ پڑھنے میں ماہر رہتے، چنانچہ پہلے زمانے کے اندر مدرسے میں اتنے قوانین بنے ہوئے نہیں تھے، لیکن جیسے جیسے پڑھنے والوں کی بدماشی سامنے آئی تو طلبہ کے بدماشی کو روکنے کے لیے قانون بنایا جاتا ہے۔ ملک کے اندر جیسے جیسے جرائم بڑھ رہے ہیں اس جرائم کو روکنے کے لیے بنائے جا رہے ہیں، تو اللہ کے رسول کے زمانہ میں یہ تقاضا موجود ہی نہیں تھا، اس لیے ان کاموں کو بدعت نہیں کہیے اور ان کو اس کے اوپر فٹ نہیں کیجیے۔ اللہ کے رسول کے زمانہ میں دیکھیے کہ نماز ہوتی تھی، لیکن اس طرح درود نماز کے بعد لوگ گاتے نہیں تھے، صحابہ کے زمانہ میں نہیں گاتے تھے، اور بھی جتنی چیزیں ہیں میں ایک دو کی صرف مثال دیا ہوں تاکہ مثال سے آپ کو بات سمجھ میں آ جائے کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جو آدمی میرے کام میں دین میں بڑھوتری کرے تو سمجھیے کہ گویا کہ اللہ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے رسول کے زمانے کے اندر اللہ کے رسول نے شریعت مکمل نہیں کی۔ اس لیے کیا ہے، حدیث بھی ہے کہ جو آدمی جتنی بدعت ایجاد کرتا ہے اس کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی ہے، اور سنت سے وہ آدمی اتنا محروم ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور ایک حدیث بھی ہے ثلاثۃ لعنتہم، اللہ کے رسول فرمائے کہ 3 لوگوں پر میں نے لعنت کی ہے۔ امیر ظالم، ایک وہ آدمی کہ امیر ہو، بادشاہ ہو، ذمہ دار ہو، بادشاہ ہو کر کے ظلم کرے تو ایسے بادشاہوں کے اوپر لعنت ہو۔ اسی طرح وفاسق قد اعلن فسقہ، کہ ایک آدمی تو گناہ کرتا ہے لیکن چھپ کے کرتا ہے اور اللہ سے رو رو کر کے توبہ کرتا ہے، تو انشاءاللہ جو حدیث آیا ہے کہ طوبی لمن وجد استغفارا فی صحفہ، کہ وہ آدمی قابل مبارک باد ہے جس کے نام اعمال میں توبہ بہت زیادہ ہو۔ ایسا آدمی تو التائب حبیب اللہ، کہ گناہ کے بعد توبہ کرتا ہو، ایسا آدمی تو اللہ کا حبیب اور اللہ کا محبوب ہے۔ لیکن ایک آدمی گناہ کرنے پر فخر کرتا ہو کہ ارے جانتے ہو میں نے تو 5 لاکھ کا شراب خالی پیا ہے، اور
فلاں 1 جنوری کے موقع پر میں نے 2 لاکھ روپیہ اڑایا ہے اور اتنے کو یہ کیا اور ایسا کیا اور یہ ایسا کیا، میں یہ گناہ کرتا ہوں، میں اتنے زنا کیا، اس طریقے سے اگر کوئی اپنے گناہ پر فخر کرے اور اپنے گناہ کا اعلان کرے تو ایسے لوگوں کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ وَمُبْتَدِعٌ يَهْدِمُ السُّنَّةَ، اسی طرح وہ آدمی جو بدعت پیدا کرے اور سنت کو چھوڑ دے اور سنت کا دیوار ختم کر دے، ایسے لوگوں کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہے، اللہ کے رسول کی لعنت ہے۔ اور یہ ایک بات یہ بھی سمجھ لیجئے کہ بدعت صرف یہ نہیں ہے کہ دوسرے لوگ صرف رسم و رواج والا بدعت کریں تو صرف انہی لوگوں پر لعنت ہے، اور ہم اہل سنت والجماعت شادی بیاہ میں بدعت کریں ہلدی کے نام پر اور منہ دکھائی کے نام پر، تو یہ اس میں بھی بدعت ہے اور ہم لوگوں پر بھی لعنت ہوگی۔ یہ مت سمجھیے کہ ایک فرقہ بدعت کرے تو ان کے اوپر لعنت ہوگی اور دوسرا طبقہ بدعت کرے تو اس کے اوپر لعنت نہیں ہوگی، ہر آدمی کے اوپر یہ لعنت ہے۔ اس لیے کہ ہم لوگ شادی بیاہ میں تو مفتی اور مولانا سے مسئلہ پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی ہے، وہاں تو حکومت بھی عورتوں کی چلتی ہے اور مسئلہ بھی عورتوں کا چلتا ہے، فتویٰ بھی عورتوں کا چلتا ہے۔ لیکن شادی بیاہ میں سنت کے مطابق کرنے کے لیے بے انتہا کمی ہے امت کے اندر، تو جتنی بھی چاہے جس شعبہ کے اندر بھی آدمی بدعت پیدا کرے، تمام لوگوں کے اوپر اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی ہے۔ نمبر 34، بدعتی کو پناہ دینے والا، بدعتی کی تعظیم کرنے والا، بدعتی کو لفٹ دینے والا، چنانچہ اللہ کے رسول فرمائے لعن اللہ من لعن والدہ ولعن اللہ من ذبح لغیر اللہ ولعن اللہ من آوى محدثا او کما قال رواہ المسلم، کہ جو آدمی غیر اللہ کے لیے ذبح کرے، والد کو لعن طعن کرے اور کسی بدعت پھیلانے والے کی تعظیم کرے، جس طریقے سے اگر کوئی آدمی ہتھیار سپلائی کرتا ہو ناجائز اور اس کو آپ اپنے گھر میں رکھ لیں، کوئی آتنکواد ہو تو اس کو آپ اپنے گھر میں رکھ لیں، تو آپ بھی مجرم ہوں گے حکومت کی نگاہ میں کہ آپ نے ایسے لوگوں کو پناہ کیوں دی۔ اسی طرح جو اللہ کے رسول کی سنت کے ساتھ بغاوت کرتا ہے اور اللہ کے رسول کی سنت کا باغی ہے، اللہ کے رسول کی شریعت کا باغی ہے، اور ایسے تقریر کرنے والوں کو جو اللہ کے رسول کی سنت، ایک آدمی کی تقریر سن کر کے میں دنگ رہ گیا، بالکل لہجہ کفریہ، کہ اس کی داڑھی دیکھو ہزاری باغ کا جنگل اور ٹوپی تکیا کا کھول اور یہ سلوار چھوٹے بھائی کا اور کرتا بڑے بھائی کا، یعنی حضور کی سنت کی اس طرح اس نے توہین کیا کہ اس مقرر پر بالکل کفر کا خطرہ ہے اور لوگ اس کو داد اور تحسین دیتے ہیں، انعام دیتے ہیں۔ تو جو وہ بدعت پھیلا رہا، ایسے لوگوں پر تو لعنت ہے ہی ہے، لیکن جو اس طرح بدعتی کی تعظیم کرے وہ بھی لعنت میں گرفتار ہوگا۔ ایک ہیلف کرنا اور ایک یہ اکرام کرنا وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن اس کو لفٹ دینا، اس کو عزت دینا، اس لیے کہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ من احب للہ ومن ابغض للہ فقد استکمل الایمان، کہ جو اللہ کے لیے محبت رکھتا ہے اور اللہ کے لیے بغض اور نفرت رکھتا ہے، اس کا ایمان مکمل ہوتا ہے۔ بیوی بچہ سے بھی محبت کریں تو اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے کہ بیوی کا حق ادا کرو، بچوں کے حق ادا کرو، ان کی پرورش کرو، اللہ کے حکم سمجھ کر کے کیجئے تو دیکھیے ایمان بڑھے گا۔ اور کسی سے نفرت ہو تو اللہ کے چونکہ حکم ہے کہ اس نے اللہ کے دین کو خراب کیا، اللہ کے رسول کی شریعت کو بگاڑا، اس نیت سے اس سے نفرت ہو تو ایسے آدمی سے نفرت کرنے سے بھی وہ ایمان بڑھے گا۔ تو اللہ کے لیے محبت کرنا، اللہ کے لیے بغض رکھنا، یہ تو ایمان کا حصہ ہے۔ نمبر 35، غلط طریقے سے حلالہ کرنے والا اور غلط طریقے سے حلالہ کروانے والا، یہ بہت تھوڑا اس کو ذہن کو سب لوگ حاضر رکھیے اور توجہ کے ساتھ بات کو سمجھیے۔ چنانچہ ابو داؤد کے اندر یہ روایت موجود ہے، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المحلل والمحلل لہ، کہ اللہ کے رسول نے حلالہ کرنے والے پر بھی لعنت فرمائی ہے
اور جس کے لیے حلالہ کیا جائے اس شوہر پر بھی لعنت فرمائی ہے۔ اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھیے کہ دیکھیے مسئلہ تو معلوم ہے، قرآن میں ہے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، کہ اگر آدمی چاہے ایک مجلس میں 3 طلاق دے یا الگ الگ مجلس میں 3 بار کر کے 3 طلاق دے دے، قرآن نے یہ قانون بیان کیا فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، کہ اگر 3 مرتبہ، 1 مرتبہ میں ہو چاہے 3 مرتبہ میں ہو یا 2 مرتبہ میں ہو، جس طرح بھی ہو، اگر کوئی آدمی تینوں طلاق اپنے بیوی کو دے دیا تو اب وہ حلال نہیں ہے، الا یہ کہ دوسرے مرد سے نکاح ہوگا عدت گزرنے کے بعد، پھر وہ میاں بیوی میں جو کام ہوتے ہیں وہ کام ہوں گے، میاں بیوی کی طرح زندگی گزاریں گے، پھر وہ طلاق دے گئے یا مر جائے، پھر عدت گزر جائے، تب جا کر کے اس سے نکاح ہوگا۔ تو قرآن نے تو کہا فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، کہ آدمی کے لیے پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہے بیوی جب تک کہ دوسرے آدمی سے حلال نہ کرا لے۔ اور اللہ کے رسول فرمائے لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المحلل والمحلل له، کے حلالہ کرنے والے پر بھی اور کروانے والے پر بھی لعنت ہے۔ اب یہاں پر کنفیوژن ہو جاتا ہے بہت سارے لوگوں کو کہ حلالہ جائز نہیں ہے، اور قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ جائز ہے۔ تو یاد رکھیے کہ حلالہ صحیح طریقے سے کرے تو مشکات کے حاشیے کے اندر لکھا ہے فَهُوَ مَاجُورٌ، اس کو اجر دیا جائے گا، ثواب دیا جائے گا۔ اور اگر غلط طریقے سے کرے تو معذورٌ، زے سے ہوتا ہے وزرن، وزرن کے معنی آتے ہیں بوجھ، اور گناہ کو بوجھ اس لیے کہتے ہیں کہ قیامت کے دن یہ اس کے پیٹھ کے اوپر لدے گی۔ اور ایک ہوتا اجر، اس کے معنی ثواب، جیم سے اس کے معنی ثواب اور زے سے اس کے معنی گناہ۔ مثال میں دیتا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ جیسے مثال کے طور پر قرآن کو پھاڑنا، قرآن کے ساتھ یہ اس طریقے سے بے حرمتی کرنا یہ ناجائز ہے، لیکن اگر جلد ساز قرآن کو پھاڑے قرآن کو بنانے کے لیے تو اس کو گناہ نہیں بلکہ الٹا ثواب ملے گا۔ اسی طرح مسجد کو ڈھانا، مسجد کو منہدم کرنا یہ گناہ ہے، لیکن مسجد پرانی ہو گئی، مسجد کو تعمیر کرنے کے لیے کوئی آدمی اس کے اوپر یہ بنانے کے لیے مسجد کو منہدم کرے تو سارے لوگوں کو ثواب ملے گا۔ قرآن کے اوپر بیٹھنا ناجائز ہے، لیکن سفر میں ہے کہ قرآن کو چھوڑے گا، بکس میں قرآن رکھا ہوا ہے، اگر اس کو چھوڑتا ہے تو چوری ہو جائے گی یا لوگ اس کو توہین کریں گے، تو اس نیت سے تاکہ قرآن کی حفاظت ہو اس بکس کے اوپر بیٹھنا جائز ہے۔ الامور بمقاصدها، کہ آدمی کے نیت کی وجہ سے اس کا اعمال کا ثواب بدل جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی اس لیے راستے میں آگ جلائے تاکہ گزرنے والا جل کر کے اس کو پریشانی ہو تو اس کے اوپر گناہ ملے گا، اور اس نیت سے جلایا تاکہ کسی کو ٹھنڈا لگے تو اس کے اندر سیک کر کے وہ گرمی حاصل کرے تو اس کی نیت کی وجہ سے اب اس کو ثواب ملے گا۔ تو یہاں پر جو اللہ کے رسول فرمائے کہ حلالہ کرنے والے اور کرانے والے دونوں پر لعنت ہے، چنانچہ ایک حدیث سے بھی پتا چلتا اللہ کے رسول فرمائے الا اخبرکم بالتیس المستعار، کیا میں تم لوگوں کو کرائے پر لینے والا بکرا کھسی کی رہنمائی نہ کروں؟ تو اللہ کے رسول فرمائے بتائیے، تو فرمائے کہ یہی غلط طریقے سے حلالہ کرنے والے اور کرانے والے اس زمانے کے اندر جو لوگ دیہاتوں کے اندر ابھی آپ کو پالا نہیں پڑا ہے، ہم لوگوں کو ان سے یہ کیا ہے واسطہ پڑتا ہے کہ بعض لوگ دستخط کرا کر کے نکاح کرواتے ہیں حلالہ کے لیے کہ تم کو 2 دن میں 1 دن میں رات بھر میں چھوڑ دینا پڑے گا، اور نعوذ باللہ نہیں چھوڑا تو پھر آدمی لٹھ لے کر کے پہنچ جاتا ہے کہ میری بیوی کو طلاق دو۔ اسی طریقے سے
بعض لوگ نعوذ باللہ پیسہ لے کر حلالہ کرتے ہیں کہ اتنا روپیہ دو تب تیری بیوی کے ساتھ حلالہ کریں گے. تو بہرحال حدیث میں جو لعنت آئی ہے حلالہ کرنے والے اور کروانے والے پر، غلط طریقے سے بکرے کی طرح، کہ جس طرح لوگ اپنے بکریوں کو گابھن کرانے کے لیے یہ بکرے کے پاس لے جاتے ہیں، ایک بے حیائی بے شرمی کی بات ہے. اسی طرح انسان کو بکرے اور بکری کی طرح بنا دے امت محمدیہ کے فرد کو جو اشرف المخلوقات ہے یہ بکرے کی طرح گھناؤنا کام کرے، اس بنا پر اس کے اوپر لعنت ہے. اور اگر کوئی آدمی اس نیت سے حلالہ کرتا ہے کہ اس کی بیوی بچے کی زندگی ویران ہو گئی، اجڑ گئی، میں حلالہ کر دے رہا ہوں اس لیے تاکہ ان بیوی بچوں کا، ان میاں بیوی کا جوڑ ہو جائے، شوہر جو الگ تڑپ رہا ہے، بیوی الگ تڑپ رہی ہے، بچے ویران ہو گئے، ان لوگوں کی زندگی کو آباد کرنے کے لیے اگر کوئی اس نیت سے حلالہ کرتا ہے تو مشکات کے حاشیے میں اسی حدیث کے ذیل میں لکھا ہے فہو ماجورن، تو اس نیت سے حلالہ کرنے والے کو ثواب ملے گا. تو دیکھیے صحیح طریقے سے صحیح شریعت کے روشنی میں کہ جو طریقہ ہے کہ حلالہ ہو بالکل نئے کیا ہے مہر کے ساتھ ہوگا، اور جب تک اس کو رکھنے کی مرضی ہوگی نہ پہلا شوہر اشارہ دے گا، سنگل دے گا، نہ دباؤ ڈالے گا، نہ لالچ دے گا. اسی طریقے سے بیوی بھی نہ اس کے اوپر جلدی طلاق دینے کا دباؤ ڈالے گا، اور اسی طریقے سے یہ بھی پیسہ کا مطالبہ نہ کرے. اگر حلال طریقے سے آدمی حلالہ کرے تو انشاءاللہ اس کے اندر اجر و ثواب ملے گا، اور غلط طریقے سے اور شریعت کے خلاف حلالہ کرے تو ایسے کرنے والے اور کروانے والے دونوں پر لعنت ہے. یہ 35 لوگوں کا بیان ہو چکا. نمبر 36 زکوٰۃ روکنے والے، کہ جو لوگ زکوٰۃ روک لیتے ہیں، زکوٰۃ روکنے والوں کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہے. بہت سارے لوگ، چونکہ ہم چندہ کر رہے ہیں 15 سال سے مدرسہ ہم پڑھا رہے ہیں تو 15-16 سال سے، کہ بہت سارے لوگ زکوٰۃ ابھی تک ادا نہیں کیے. 2 سال سے اور لاک ڈاؤن کا بہانہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کی مالی پوزیشن اور بڑھتے جا رہی ہے، گھٹتے جا رہی ہے، ان کی پریشانی اور بڑھتے جا رہی ہے. اور الحمدللہ ایسے لوگوں سے بھی تعلق ہے اس شہر میں کہ جو بالکل ہر سال اپنی زکوٰۃ کو مستعدی اور پابندی کے ساتھ ادا کرتے ہیں. اللہ ان کے مال کو بڑھاتے چلے جا رہے ہیں. اس لیے یہ کہنا کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے نماز معاف نہیں، روزہ معاف نہیں، حج معاف نہیں، یہ لاک ڈاؤن کی کیا، حج تو معاف ہے کہ وہاں جانے سے روک دیا، لیکن جس طرح نماز اور روزہ معاف نہیں ہے اسی طرح زکوٰۃ معاف نہیں ہے. زکوٰۃ تو کیا ہے ادا کرنی پڑے گی. اگر کوئی یہاں پر صدقہ کا لفظ آیا ہے، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن اللہ آکل الربا و موکلہ و کاتبہ و مانع الصدقۃ، کہ جو لوگ سود کا لین دین کرتے ہیں، بیاج کا انٹرسٹ کا لین دین کرتے ہیں، ایسے لوگوں پر، کھانے والے، کھلانے والے، لکھنے والے سارے لوگوں پر، اور اسی طرح جو زکوٰۃ اور صدقہ کو روک دیتے ہیں ایسے لوگوں پر بھی اللہ کی لعنت ہے. اور یاد رکھیے کہ زکوٰۃ نہ دینا اور صدقہ اور خیرات سے روکنا یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے بلکہ منافقوں کا کام ہے، کہ منافق لوگ اس طرح ان کو بوجھ اور جبر معلوم ہوتا ہے. قرآن سے بھی یہ اشارہ ملتا ہے وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ الی آخر الآیہ، کہ ہلاکت ہے ایسے کافروں کے لیے جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتی ہیں. یہ مسلمان کا کام ہے ہی نہیں ہے. اس لیے میرے دوستو اگر پیسے نہ ہو تو سامان ہی نکال دیجئے، لیکن یاد رکھیے کہ زکوٰۃ چاہے لاک ڈاؤن کی زمانے کے اندر آپ روکیں یا خوشحالی کے زمانے کے اندر زکوٰۃ اور صدقات کو روکیں، ایسے صدقات اور زکوٰۃ کے روکنے والے پر بھی لعنت ہے. اسی طرح پہلے لاک ڈاؤن سے پہلے آپ کا معمول تھا صدقہ نکالنے کا، اور معمولی سی آمدنی کم ہوئی، صدقہ کم کر دیے، تو یاد رکھیے کہ آپ کے مال کی برکت ختم ہو جائے گی.
اسی طرح مسجد مدرسے کی یا دینی ضرورت یا کسی غریب کی ضرورت کے لیے مطالبہ کیا جا رہا ہے اور آپ کے پاس صلاحیت ہے اور صلاحیت ہونے کے باوجود اگر نہیں دیتے ہیں، ایسے لوگوں کے اوپر اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی ہے۔ اور حدیث بھی سنتے ہیں کہ روزانہ فرشتے کہتا ہے اللہم آتی ممسکن خلفن وآتی ممسکن تلفن، کہ اے اللہ خرچ کرنے والے کو دیتا جا اور روکنے والے کے مال کو برباد کرتا جا۔ اس لیے جو لوگ اس طرح غلطی کے اندر مبتلا ہو گئے کہ لاک ڈاؤن کے بعد صحیح سے لوگ زکوٰۃ نہیں نکال لیں، یاد رکھیے کہ اتنے 2 سال سے 2 سال سے آپ کے پاس کروڑ روپے کے کپڑا ہو، زیور ہو اور کرانے کا سامان، یعنی یہ خرید بکری کا اور تجارت کا جو بھی سامان ہو، چاہے اینٹ ہی کیوں نہ ہو، زمین کی کوئی کاروبار کیوں نہ کرتا ہو، ہر تجارت کے ہر چیز کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ اب تجارت کی چیزوں میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے زکوٰۃ نہیں نکال رہے ہیں تو یاد رکھیے کہ ان کے لیے ان کے اوپر لعنت ہے، زکوٰۃ کے روکنے والے کے اوپر لعنت ہے، یہ اللہ کے رسول نے فرمائی۔ اور جب اللہ کے رسول کی لعنت ہوگی، اللہ کی لعنت ہوگی، وہ آدمی ترقی کبھی نہیں کر سکتا ہے، اس کے مال کے اندر خیر و برکت کبھی نہیں آ سکتی ہے۔ اسی طرح ہمارے گھر کے قرب و جوار میں غریب ہو، ضرورت ہو اور صدقہ کو روک دیں، جس محلے کے اندر لوگ رہتے ہوں اور مسجد کی ضرورت ہو اور صدقہ کو روک دیں، یاد رکھیے کہ مال میں کبھی ترقی اور برکت نہیں ہو سکتی ہے۔ نمبر 37، مدینہ میں بدعت پھیلانے والے پر، ایسے تو جو آدمی بھی بدعت پھیلائے گا، اللہ کے رسول نے سرکاری مہر لگا دیا کہ ایسے لوگوں کے اوپر لعنتہم مبتدع یہدم السنہ، کہ جو آدمی بدعت پھیلائے اور میری سنت کو مٹائے، ایسے لوگوں پر لعنت ہے۔ لیکن مدینہ منورہ کے اندر اگر کوئی خبیث یہ کام کرتا ہو، اس کے اوپر مزید لعنت ہو۔ چنانچہ حدیث ہے من احدث فیہا حدثا او آوى محدثا فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، کہ جو آدمی مدینہ کے اندر بدعت پھیلائے یا بدعتی کو پناہ دے، یاد رکھیے کہ اس کے اوپر اللہ کے رسول کی اور تمام فرشتوں کی لعنت ہے۔ اب یہاں پر جب بدعت پھیلانے کے بارے میں یہ حدیث اور یہ وعید ہے، ابن سلمان، اس کا نام لینے کا دل نہیں کرتا، اس مردود زمانہ نے یہودیوں کی غلامی کے اندر سینما ہال اور نائٹ کلب اور اس حجاز مقدس کو ناپاک کر دیا، تو سوچئے کہ اس مردود کے اوپر اللہ اور رسول کی اور فرشتوں کی کتنی لعنت ہوگی۔ جب اللہ کے رسول یہ فرما رہے ہیں کہ جو مدینہ میں بدعت پھیلائے، ایسے لوگوں پر اللہ کے رسول کی اور تمام فرشتوں کی لعنت ہو، اللہ کی رحمت سے دور ہو، اللہ کی لعنت اور پھٹکار ہو۔ اور مدینہ کے اندر اس طرح جو ننگا ناچ کا اسکیم بنائے یہودیوں کی غلامی میں اور اسرائیل کے کارکردگی میں اور ان کی نگرانی میں تمام حج اور عمرہ کرنے والے کے کام ادا کیے جائیں گے، جو اس طرح مدینہ کو یہودیوں کے گود میں اللہ اور رسول کے دشمنوں کے گود میں جھونک دے، اس کے اوپر کتنی لعنت ہوگی۔ یہ سوچنے کی بات ہے، کاش کہ ابن سلمان اس حدیث کو سمجھتا اور اس حدیث کے اوپر توجہ کرتا، تو اس طریقے سے یہودیت کی غلامی میں وہ اس طرح مدینہ منورہ کے اندر ننگا ناچ نہیں نچاتا۔ اور یہ بھی فرمائے لا یکید اہل المدینۃ احد الا انماء کما ینماء الملح، کہ جو آدمی مدینہ کے اندر کسی مدینہ والے کو نقصان پہنچانا چاہے تو یاد رکھیے کہ ایسے پگھل جائے گا جیسے کہ نمک پانی کے اندر پگھل جاتا ہے۔ یاد رکھیے کہ میں یہ مسجد میں کہہ رہا ہوں اور اللہ کے رسول کی حدیث کی روشنی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ابن سلمان جو اس طریقے سے یہودیت کی غلامی میں مدینہ منورہ کی توہین کیا اور اس حجاز مقدس کی توہین کر رہا ہے، یاد رکھیے کہ یہ بھی اسی طرح پگھل جائے گا جس طرح نمک پانی میں پگھل جاتا ہے۔ آپ ایک دن اخبار میں سنیے گا، انشاءاللہ یہ ایک دن ہلاک اور برباد ہوگا۔ میں بد دعا نہیں دے رہا ہوں بلکہ اللہ کے رسول بد دعا دے رہے ہیں۔ اسی طرح منبر رسول پر جھوٹی قسم کھانے والا
کہ اگر مسجد نبوی میں منبر پر کوئی جھوٹی قسم کھائے تو اس کے اوپر بھی اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی ہے کہ من حلف علی منبر ھذا بیمین کاذبۃ فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین لا يقبل منها صرف ولا عدل، کہ جو آدمی میری مسجد کے اندر جھوٹی قسم کھائے اس کے اوپر اللہ کے فرشتے کے اور تمام انسانوں کی، پوری دنیا کے انسانوں کی لعنت ہو، نہ اس کی فرض نماز قبول کی جائے گی اور نہ نفل نماز قبول کی جائے گی۔ نمبر 39، اہل مدینہ کو ڈرانے والا، کہ مدینہ والوں کو کوئی آدمی ڈرائے، مدینہ والوں کو کوئی نقصان پہنچائے، مدینہ والوں کے ساتھ غداری کا معاملہ کرے، تو اس کے بارے میں اللہ کے رسول فرمائے من اخاف اہل المدینۃ ظلما اخافہ اللہ وعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ اجمعین، کہ جو مدینہ میں کسی مدینہ والے کو ڈرائے اس کے اوپر اللہ کی بھی لعنت ہو، فرشتے کی بھی لعنت ہو اور تمام انسانوں کی لعنت ہو، کہ جو آدمی مدینہ میں کسی آدمی کو ڈرائے گا اہل مدینہ کو، یاد رکھیے کہ دجال مکہ اور مدینہ میں نہیں گھس سکتا ہے، بقیہ پوری سرزمین کے اندر وہ چکر لگائے گا۔ مدینہ یہ اللہ کے رسول ہے جس کا نام پہلے یثرب ہوا کرتا تھا، پھر اللہ کے رسول کے قدموں کی برکت سے اس کا نام مدینہ ہوا، اور پوری دنیا کے اندر سب سے بہترین آب و ہوا اس سرزمین کے اندر ہے، اور وہ رسول کا شہر ہے۔ رسول کے شہر والوں کو جو آدمی ڈرائے اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو۔ نمبر 40، اہل کتاب کا احکام الہی کو چھپانا، کہ جو آدمی عالم ہو، عالم ہونے کتاب کا علم ہو، قرآن کا علم ہو، اور لوگ پوچھیں کہ یہ قرآن کے کیا ترجمہ ہے، قرآن میں یہ حکم ہے یا نہیں، اور اس کے باوجود اپنا ذاتی مفاد کے لیے، اپنا تاکہ نذرانہ بند نہ ہو جائے، اس نیت سے وہ قرآن کی آیت کو چھپاتا ہو، تو ایسے لوگوں کے اوپر بھی لعنت ہے۔ چنانچہ قرآن میں ہے ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، کہ مثال کے طور پر کہ میراث دینا ہے، اب مولانا صاحب، مفتی صاحب خود میراث کی آیت کو چھپا لے اور بہن بیٹی کو میراث نہ دے، سمجھے کہ نہیں؟ تو یہ آیت اس لیے چھپا لیا، یہ آیت اس لیے بیان نہیں کرتے ہیں تاکہ ہم کو بہن بیٹی کو میراث نہ دینا پڑ جائے۔ تو یاد رکھیے کہ جو آدمی علم رکھتے ہوئے قرآن کے آیت کو چھپائے گا اپنی نفسانی خواہشات کو پوری کرنے کے لیے، جیسے کہ یہودی لوگ چھپاتے تھے کہ اللہ توریت میں یہ موجود تھا، انجیل میں موجود تھا کہ آخری نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، لیکن محض دنیا کمانے کے لیے وہ حضور کو آخری نبی نہیں مانتے تھے۔ جس طرح ان اہل کتاب پر لعنت ہے، اسی طرح یاد رکھیے کہ اگر امت مسلمہ کا کوئی عالم قرآن کی آیت کو چھپائے، قرآن کے حکام کو چھپائے، اس پر بھی اللہ کی لعنت ہوگی، اس سے بچنا چاہیے۔ نمبر 41، علم چھپانے والا عالم پر، کہ ایک آدمی مسئلہ جانتا ہے، ایک عالم، اور مسئلہ جاننے کے باوجود کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی، جاننے کے باوجود وہ آدمی کہا کہ نہیں میں نہیں جانتا ہوں۔ کسی عالم سے کیا مفتی سے مسئلہ پوچھا کہ حضرت یہ کام جائز ہے یا ناجائز، علم ہونے کے باوجود، یعنی بالکل یقینی کنفرم علم تھا، پھر بھی وہ نہیں بتایا، تو ایسے لوگوں کے بارے میں یہ روایت موجود ہے کہ من سئل عن علم فکتمہ الجم یوم القیامت بلجام من نار، کہ جو آدمی علم کی بات کو چھپائے تو قیامت کے دن ایسے عالم کو آگ کی لگام پہنایا جائے گا۔ تو اس لیے علم ہوتے ہوئے چھپانا نہیں چاہیے، ورنہ قیامت کے دن یہ اس کو آگ کا لگام پہنایا جائے گا۔ اس حدیث پر ہمارے ایک استاد مولانا زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ اتنے عمل کرتے تھے کہ مدرسے والے امتحان حال میں ان کو بیٹھنے نہیں دیتے تھے۔ جس لڑکا کو یاد نہیں ہوتا تھا تو حضرت سے پوچھنے جاتا تھا، تو حضرت دل کھول کر کے بتاتے تھے امتحان حال میں۔ تو مدرسے میں کیا ہے، مدرسہ مظاہر العلوم دار جدید میں
ذمہ داروں نے پکڑ کی کہ آپ اگر اس طرح بتائیے گا امتحان حال میں تو کوئی لڑکا پڑھے گا نہیں اور سب پوچھ پوچھ کے امتحان میں پاس ہو جائے گا. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے حضرت، حدیث میں جو آیا ہے کہ جس سے کسی علم کے بات پوچھی جائے اور وہ نہیں بتائے تو آگ کا لگام پہنایا جائے گا. اگر مجھ کو بیٹھائیے گا تو اگرچہ یہ امتحان حال میں نہیں بتائے گا تو یہ گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ اگر اس طرح ہو تو کیا پڑھنے کا نظام ہی ختم ہو جائے گا. لیکن اتنا احتیاط تھا حضرت مولانا زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کہ وہ امتحان حال میں بیٹھاتے تو انہوں نے کہا یا تو مجھے بتانے دیجئے ورنہ امتحان حال میں مجھے مت بیٹھائیے. چنانچہ مدرسے والے نے ان کی ڈیوٹی ختم کر دی کہ آپ امتحان کی ذمہ داری سے آزاد ہیں. تو اس طریقے سے یہ احتیاط تھا کہ علم کی بات پوچھی جائے اور معلوم ہو تو نہ بتائے تب یہ ہے، اور اگر علم کی بات پوچھی جائے اور معلوم نہ ہو تو صاف صاف کہہ دے کہ میں نہیں جانتا ہوں، کیا ہمارا علم ہے، ہم تو جاہل ہیں. حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ جن کو امام الدنیا کہا جاتا ہے، ان سے بیک وقت 36 مسئلے پوچھے گئے، 34 یا 32 میں کہہ دیے لا ادری میں نہیں جانتا ہوں. تو ہما شما جیسا کیا علم کی حقیقت ہے. ہم لوگوں اگر کوئی مسئلہ معلوم نہ ہو تو صاف صاف کہہ دینا چاہیے مجھے معلوم نہیں ہے. یہ بھی یاد رکھیے کہ اگر غلط مسئلہ بتائیے گا تو اس میں بھی قیامت کے دن گردن تلے گی، پوچھنے والے کا تو کام بن جائے گا. اس لیے یہ ترمذی کے اندر یہ روایت موجود ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے. اور علم اگر ہے معلوم ہے تو چھپانا بھی نہیں چاہیے. چنانچہ حدیث ہے کاتم العلم یلعنہ کل شیء حتی الحوت فی البحر والطیر فی السماء والطیر فی السماء کے علم چھپانے والے پر لعنت کرتے ہیں، یہاں تک کہ بل میں چوٹی اور دریا میں مچھلی تک کے بھی. اس لیے معلوم ہونے پر علم چھپانا یہ لعنت کا سبب ہے، اور معلوم نہ ہو تو صاف صاف کہہ دے مجھے علم نہیں ہے، تو اس میں کوئی حرج اور کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، بلکہ اس کو دوسرے کے دنیا کے چلتے اپنی آخرت برباد نہ کرے. تو اب تک کے 41 لوگوں کا بیان ہوا جن کے اوپر لعنت کی گئی ہے، بقیہ جو بچ گئے انشاءاللہ اور ابھی 2-3 ہفتہ لگتا ہے چلے گا. اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو لعنت والے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.